اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے مونٹیسری میں ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس پہ ایک دو ٹاکس پہلے ہو چکی ہیں، تو اٹس جسٹ اوور ویو اور کچھ اس کی بیک گراؤنڈ کی فلاسفی۔ ہم اس میں ایلیمنٹس لرننگ کی مونٹیسری میں کچھ کانسیپٹ اوریجنل ماریا مونٹیسری کے علاوہ جو اپڈیٹس ہیں ان کو بھی لے رہے ہیں، اور پلس سرٹن چیزیں جو ہمارے کلچر اور کانٹیکسٹ میں ہیں ان کو بھی اس میں شامل کر رہے ہیں۔ اوریجنل جو کانسیپٹ ماریا مونٹیسری کا ہے وہ اف یو ڈسکرائب اٹ، وہ یہ ہے کہ آپ بچہ جو ایک گھر سے آتا ہے، ایک فیملی سے آتا ہے، اس کو زندگی کے لیے لائف کے پروسیسز سے کنیکٹ کیسے کرنا ہے۔ تو دا اسٹیج دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ از ایج 3 to 6۔ تو اس کے جو سب سے آپ کہہ لیں امپورٹنٹ آبجیکٹیوز ہیں، یا جو چیزیں ڈفرینشیٹ کرتی ہیں اسے دوسرے سسٹم سے، وہ ایک تو یہ ہے کہ بچے کو زندگی کا اور نیچر کا کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے۔ اب زندگی کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں اس دنیا میں آتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں، گرو ہوتی ہیں، ایکسپینڈ ہوتی ہیں، اور پھر دے ہیو اے لمیٹڈ لائف ٹائم۔ چاہے وہ سیڈ سے اس کو اگزامپل دیں، یا چاہے وہ جیسے ایک دن وہ چوزا بنتا ہے اور پھر وہ مرغی ہوتی ہے، پھر مرغی کو ہم ذبح بھی کر دیتے ہیں، تو اس کو لائف سے ڈیتھ تک کا سارا ایکسپیرینس، پلس اس کو نیچر کے ساتھ کنیکٹ کرنا، نیچر میں لیونگ نان لیونگ تھنگ دونوں سے۔ دوسری بات ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ایک بچہ بنانا۔ بچہ جب گھر سے آتا ہے تو وہ تو اس وقت اپنے کھلونے بھی شیئر نہیں کر رہا ہوتا، تو اس کو ہم فورسبلی پہلے ہی دن ٹیم ورک میں نہیں ڈال سکتے۔ تو ایک بچہ انڈیپینڈنٹ کام بھی کر سکے، اور وہ اپنے پیئرز کی ہیلپ بھی کر سکے، اور اپنے سے نیچے والوں کو بھی بتا بھی سکے، اوپر والوں سے پوچھ بھی سکے۔ تو دس سارٹ آف سوشل انٹریکشن، ورٹیکل، ہاریزونٹل، اور انڈیپینڈنٹلی کام کرنے کے قابل ہونا، دس از ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہم جس قسم کی دنیا میں رہ رہے ہیں وہ رش والی دنیا، وچ از کریٹنگ اسٹریس۔ رش والی دنیا میں ایک تو آپ سرفیس لیول پہ رہتے ہیں، آپ چیزوں کو غور سے نہیں دیکھتے، اور دوسرے یہ ہے کہ اگر ہم نے پڑھائی کے ماحول کو بھی وچ شوڈ بی اے کریکٹیو پلیس اسی طرح رش والا بنانا ہے، تو وہ مونٹیسری کا آئیڈیا نہیں ہے۔ مونٹیسری کا آئیڈیا ہے کہ تھنگز ٹیک دیئر ٹائم۔ نیچر میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑے گریجولی، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میں نے کائنات کو 6 فیزز میں یا 7 فیزز میں بنایا، تو کانسیپٹ یہی ہے کہ تھنگز grow and develop and mature in phases. That's how systems work, that's how our own personalities work. دوسری بات، ایک اور بات جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ جب چیزیں تیزی سے ہو رہی ہوں تو وہ فجٹنگ اس میں زیادہ ہوتی ہے، سرفیس لیول پہ لرننگ ہوتی ہے۔ چیزوں کو ڈیٹیلڈ میں سکھانا چاہیے، چاہے وہ اس نے اپنی نیپکن فولڈ کرنی ہے، یا چاہے اس نے ایک چھوٹا سا نیکلس بنانا ہے اپنے آئی ہینڈ کوآرڈینیشن کے لیے، لیکن وہ ڈیٹیلڈ ورک ہو، وہ صرف موٹا موٹا کام نہیں ہونا چاہیے۔ اور دس از ون آف دا پرابلم کہ ہمارے ہاں ایسے اچھے اسکلڈ ورکر نہیں ہیں جو ڈیٹیلز میں کام کریں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اس کا ماحول شوڈ بی ویری ویری پیسفل، اس میں ایک سرٹن لیول سے، اور یہ چیزیں ظاہر ہے ٹیچرز کو، اور جو مونٹیسری کے ٹیچرز ہوتے ہیں انہیں خود سیٹ کرنی پڑتی ہیں، پرٹیکولرلی دا فرسٹ 4 to 6 weeks آر ویری سگنیفیکنٹلی امپورٹنٹ، کہ اس میں بچوں کی وہ روٹین سیٹ کی جائیں کہ وہ بہت زیادہ زور سے بولتے ہیں تو ٹیچر کو اسے کہنا ہے کہ نو یو ہیو ٹو کیپ کوائٹ، یا تھوڑی سی اپنی آواز سلو کریں بیکاز دوسرے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آر ڈفرینشیٹنگ فیکٹر۔ اندر امپورٹنٹ تھنگ از کہ جو ہم اس میں ڈال رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کریٹیوٹی، جب چیزیں بہت زیادہ اوور پلانڈ ہوں تو پھر آپ کے پاس ان کو مینیپولیٹ کرنے کی اسپیس نہیں رہتی، تو تھنگز ہیو ٹو بی کریٹیو۔ کریٹیوٹی میں ایک کمپوننٹ جو ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے وہ یہ ہے لوز پارٹس کا کمپوننٹ۔ دا آئیڈیا کیم ان 1970 بائی اے یورپین سوشل سائنٹسٹ۔ اس نے اسٹڈی کیا، اینڈ دس آئیڈیا وچ از کائنڈ آف اٹلی میں، اگر آپ ریگیو ایمیلیا یا ان جہاں پہ یہ مونٹیسری کے کانسیپٹس ہیں، یہ بچوں کے کانسیپٹ بہت اچھے ہیں، وہاں پہ اٹس ان پریکٹس ناؤ۔ وہ آئیڈیا یہ ہے کہ بچے کو جب آپ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اپنے نیچرل انوائرمنٹ میں ہوتا ہے تو وہ ان مختلف طریقوں سے انٹریکٹ کرتا ہے، وہ چیزوں کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، آپ اس کو پانی دیں تو وہ ایک چیز سے دوسری چیز میں انڈیلنے کی، ٹرانسپورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ چیزوں کو ریڑھتا ہے یعنی کہ روٹیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے،
وہ ان کو ٹرانسفارم کرتا ہے، مکس کر لیتا ہے. بچے ایک دوسرے کے ارد گرد بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ چیزوں کو ایک گلاس کو دوسرے گلاس کے اندر، اس کو تیسرے کے اندر انکلوز کرنا شروع کر دیں. بچے ایون اپنے آپ کو چیزوں میں، جیسے آپ ان کو چھوٹا سا کوئی ٹینٹ دیں تو اس کے اندر گھس جائیں گے، بستر کے اندر گھس جائیں گے، اینڈ بچے چیزوں میں چیزیں پلیس کرتے ہیں، پوزیشننگ کرتے ہیں اور اورینٹیشن کرتے ہیں. اب یہ جو 9 بیہیویئرز ہیں بچے کے نیچرل بیہیویئر ہیں، یعنی ان کی کلاسیفیکیشن کی ہے کہ بچے کو جب بھی چھوڑیں گے وہ ان میں سے کوئی چیز کر رہا ہوگا اور کمبینیشن آف دیز. تو یہ تو ہے بچے والا پارٹ. دس از دا کیمسٹری آف دا چائلڈ، دس از دا نیچرل انٹریکشن آف دا چائلڈ ود دا ورلڈ. اب ہم نے اس نیچرل انٹریکشن کو یوز کیسے کرنا ہے، یہ اب ایڈلٹس کا ڈیزائن ہے کہ ایڈلٹس چاہتے ہیں، ہم وی ایز اے پیرنٹ ایز اے سوسائٹی وانٹ کہ یار ان 7 ایریاز میں بچے کو سکھانا ہے. ناؤ وی ہیو دا 2 sides. One, the client, the child is this who want to do this with the world. اور دوسری طرف ہم ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کو سیکھے بھی کہ دنیا میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس کی ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہو، وہ دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ بھی کر سکے، اپنا غصہ بھی سنبھال سکے، ایموشنلی بھی ٹھیک ہو، اور اس کو لکھنا پڑھنا اور میتھ کی اسکلز بھی آ جائیں اور وہ اپنے آپ کو ایکسپریس بھی کر سکے، پیٹرن میں بنا سکے ڈیزائن کے تھرو اور کمیونیکیشن. اب دیز آر دا 2 things which have to be merged. ان کو مرج کرنے کے لیے جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ مونٹیسری ہے. تو وہ ایسی ساری ایکٹیویٹیز ڈیزائن کی جائیں، ورائٹی آف، جس میں بچے ان اپنی موومنٹس کو اور ان کے نیچرل بیہیویئرز کو اس لرننگ کے لیے استعمال کر رہے ہوں. بٹ دا چائلڈ ڈزنٹ نو، چائلڈ کمز دیئر ٹو پلے. وی نو کہ ان دیٹ پلے ہی از آلسو امبائبنگ تھنگز دیٹ وی وانٹ ہم. یہ والی چیزیں تو وہ میٹیریلز یہ لوز پارٹس کے ہیں، وہ مختلف قسم کے ہیں، اور زیادہ تر یہ مٹیریل جو ہیں وہ لیفٹ اوورز ہیں، جنکس ہیں، گھر کی چیزیں ہیں. آپ کسی ورک شاپ میں جاتے ہیں، ووڈ شاپ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جو چیزیں بچی ہوئی ہوتی ہیں اور کچھ اس میں بنانی پڑتی ہیں آپ کو، جیسے یہ ایک ٹریز ہیں فلاں. تو یہ چیزیں مہنگی نہیں ہیں اور یہ آپ کو اپنے انوائرمنٹ کے مطابق کلیکٹ کرنی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آرٹ والا جو بھی بندہ ہوتا ہے یا جو کریٹیوٹی کا کام کر رہا ہے تو اس کے لیے کوئی بھی چیز جنک نہیں ہوتی، وہ ہر چیز کو یوٹیلائز کر لیتا ہے. وہ کاغذ کا ٹکڑا بھی بچ جاتا ہے تو اس سے کوئی پیپر معاشی کا کام کر لے گا. ٹھیک ہے، تو مختلف ورائٹی آف مٹیریل لے کے آنے ہیں کیونکہ ہم تو دکھانا چاہتے ہیں. مٹیریل کو جسٹ ٹچ کرنے سے، دیکھنے سے بھی بچے کو پتہ چلتا ہے اچھا زندگی جو یونیورس ہے یا پلانٹ ہے وہ کس چیز سے بنا ہے. تو پلاسٹک کے مٹیریل بھی، نیچرل مٹیریل بھی وہاں پہ ہونے چاہیے، نیچرل بیج ہونے چاہیے، نیچرل. ہمارے شہر کے بچوں نے مطلب گندم کا سٹا بھی نہیں دیکھا ہوا، اور انہیں نہیں پتہ کہ کاٹن کہاں سے آتی ہے، اور انہیں نہیں پتہ پودے جو ہوتے ہیں وہ کیسے اگتے ہیں یا برڈ جو ہیں اپنے نیسٹ کیسے بناتے ہیں. اسی طرح میٹلز آپ کو کسی بھی آٹو پارٹ کی ورک شاپس کے باہر جائیں تو اس میں ڈھیر سارے مل جائیں گے، یا کسی بھی سینیٹری یا ہارڈ ویئر کے اسٹور سے مل جائیں گے. فیبرک کٹے پھٹے ٹکڑے آپ کو مل جائیں گے گھروں میں. ووڈن چیزیں، پیپر کی چیزیں اور گلاس اینڈ سیرامک، یہ بنیادی چیزیں ہیں. یہ ساری ورائٹی آف چیزیں ہونی چاہیے اور پھر ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ سپرنگ کی چیزیں ہیں کیونکہ یہ دے ریپرزینٹ سپرنگ سیزن، کچھ سمر کی ہیں، آٹم کی ہیں، ونٹر کی. اس طرح انہیں فیسٹیوٹیز کے ساتھ بھی اٹیچ کیا جا سکتا ہے ان چیزوں کو. تو یہ آئیڈیاز ہیں کہ بچے ان کے ساتھ آپ جب بھی ان کو دیں گے اور یو سارٹ مٹیریل اکارڈنگ ٹو دیم، کیونکہ مٹیریل انٹروڈیوس کروانے کا پھر ایک پروسیس ہے جو آپ کے سیشن پلان میں ہونا چاہیے. تو بچے کو میٹل کے ساتھ بھی انٹروڈیوس ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چمکتی ہیں. دے ڈسکور اٹ بائی دیم سیلف، آپ نہیں ان کو بتاتے. سو یہ جو ہوتا ہے نا بتا دینا، اور ایک ہوتا ہے کہ میں نے ڈسکور کرنا، آل میٹلز آر شائننگ اینڈ دے آر ہیویئر اینڈ دے آر ہارڈ اینڈ دس. یہ ڈسکوری دیٹس دا نالج وچ اسٹیز ود دا چلڈرن. تو اسی طرح آؤٹ ڈور میں بھی یہ لوز پارٹس والے حصے ہو سکتے ہیں، ڈپینڈز آن کہ آپ کے پاس جگہ کتنی ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ مٹیریل شوڈ بی سیف، ری یوزیبل اور ایزی ٹو یوز. اور جیسے اس میں پھر ساری یہ اسکلز بچے کی، وہ بولے گا بھی، وہ پوچھے گا بھی، وہ کرے گا بھی، وہ دوسروں کے ساتھ کوآپریٹ بھی کرے گا اینڈ آل دیٹ. ہمارے ای ایل میں جو کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ 3-4 چیزیں بنیادی ہیں جو ہم انہیں سکھانا چاہتے ہیں. ایک تو اس کو ہم وہ سارا ایک دماغ میں اس کے وہ باسکٹس اور وہ سیٹس اور فریم ورک کریٹ کر رہے ہیں جس میں فیوچر میں اگلی کلاسوں میں 7ویں 8ویں تک جو بھی چیزیں آئیں گی تو ہی ول بی ایبل ٹو پلیس اٹ. اچھا دس از اباؤٹ نیچر، دس از اباؤٹ دا لیونگ تھنگز، دس از اباؤٹ میٹل، دس از اباؤٹ مٹیریل، دس از اباؤٹ سوشل انٹریکشنز، یہ ایموشنز ہیں. تو وہ اس فریم ورک میں وہ باسکٹس اس کی بھرتی جائیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ جو ویری ویری امپورٹنٹ جو جہاں پہ ہم فیل ہو رہے ہیں پیرنٹنگ میں بھی، وہ یہ ہے مینرز اور لائف سکلز. ایون ایک چیز کو اٹھانا کیسے ہے، یا راستے میں کھڑا نہیں ہونا، یا اپنی
کرسی کو پش کرنا ہے ان دا ٹیبل، یا اللہ تعالیٰ سے کیا کنیکٹ کرنا ہے، اور وہ زندگی میں چاہے وہ کھا رہا ہے یا سو رہا ہے، ہی شوڈ اپریسیٹ کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک سسٹم کا حصہ ہے، اور سسٹم کا ایک مالک ہے. تو اذکار، ڈسپلن، ذکر، گریٹنگز وہ آپ کے کلچر کے ہونے چاہیے. اور تیسری بات پھر لینگویج کی ہے، آپ کی بیان کی فیکلٹی وہ لسننگ سے شروع ہوتی ہے. تو لسننگ تو کوائٹ ٹائم سے ہی شروع ہوتی ہے، انلیس تو میں اپنے باعث کو سائڈ پہ رکھ کے ہاؤ کین آئی اٹینڈ ٹو somebody. اور پھر اس میں پھر ڈیپ لیول کی لسننگ، سم ٹائمز یو کلوز یور آئیز اینڈ لسن ٹو دا چرپنگ اینڈ لسن ٹو دا جو بھی باہر ایون مطلب آپ کے کافی بنانے کی جو آواز ہے کیا اس کو بھی آپ سنتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. تو ڈیپر لیول کی لسننگ، نیمز آف دا تھنگز اراؤنڈ یو، ایکسپریشن، یہ بھی لینگویج کا حصہ آ جائے گا. پھر آئی ہینڈ کوآرڈینیشن جس کو ہم سینسری چیزیں کہتے ہیں وہ بڑی ضروری ہیں، کیونکہ ان سے ایک تو میٹیریلز کی اویئرنیس ہو رہی ہوتی ہے، دوسرا چاہے وہ بچے کو اپنا چھوٹا سا کام دیا ہے یا وہ خود سے کر رہا ہے آؤٹ آف دیز کہ وہ ایک رسی اور بیڈ سے کوئی چیز بنا رہا ہے، یہ چیزوں کو آپس میں کنیکٹ کر رہا ہے. تو دیٹ از واٹ از ریئلی ریکوائرڈ کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اور آنکھوں کو فرام ہینڈ ٹو مائنڈ لرن کیسے کرتا ہے، اور وہ کوآرڈینیشن کیسے کرتا ہے. یہی اس کے فیوچر میں اگلے سالوں میں لکھنے کی چیزیں کام آئیں گی. تو دس از واٹ اباؤٹ اٹ، کیونکہ اب بچے کو یہ مختلف کام کروا کے آپ اس کے فزیکل، انٹلیکچوئل اور سوشل اسپرچوئل چیزیں اور ملٹیپل انٹیلیجنس کی تھیوری پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے بچہ بہت اچھا تھنکر ہو اور مفکر ہو، اور یا بہت اچھا ریسرچر ہو، یا بہت اچھا اسپیکر ہو، یا بہت اچھا ووکلسٹ ہو، یا بہت اچھا اسپورٹس مین ہو، یا بہت اچھا ایکروبیٹ ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ اس کی پرسنالٹی کی وہ ساری ڈائمینشنز ہمارے سامنے آئیں، اور جو جہاں پہ وہ اسٹرانگ ہے اس کو اسٹرانگ کیا جائے، جہاں پہ ویک ہے اس کو ہیلپ کیا جائے. دیٹس واٹ اٹ از. تو یہ مونٹیسری کا اوور آل کانسیپٹ ہے. ونشہد اللہ الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.